نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اور برائی گناہ کا خاصہ یہ ہے اس میں لذت آتی ہے۔ یہ ہم نے ایک تمہید باندھی۔ یہ تمہید میں نے کہاں باندھی تھی؟ بہت پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، کئی سال ہو گئے کہ مختلف مذاہب کا یعنی ہندو عیسائی وغیرہ اپنے مذاہب کے تھے آدمی بیٹھے ہوئے، تو وہاں اسلام کے نام کی جو کرسی تھی وہ اللہ نے مجھے نصیب کر دی۔ ہندو اپنی کرسی پر، سکھ اپنی کرسی پر، عیسائی اپنی کرسی پر، یہودی اپنی کرسی پر، ستارہ پرست اپنی کرسی پر، بدھ مذہب والے اپنی کرسی پر، تو اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور اسلام کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھے کا موقع دے دیا۔ میں نے خلاصہ بیان کرتا ہوں، میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی کہ حضرات ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں، ہم بھی پیرو، وہ بھی پیرو، وہ بھی پیرو، وہ بھی پیرو، ہم کسی نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں سارے۔ اور میں نے ایک آپ کا کلیہ جو آپ کے ساتھ بیان کیا کہ نیکی میں کلفت ہے اور گناہ میں لذت ہے، ایک کلی قاعدہ، عقلی قاعدہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی میں نے جو کہا نا کہ گناہ میں لذت ہے اور نیکی میں کلفت ہے، اس سے آپ سائیکولوجیکلی آپ اسے اتفاق کرتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں اتفاق کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب میرا ایک سوال ہے، اس عاجز کی ایک صدا ہے، بین المذاہب، مختلف مذاہب اور مختلف عقیدوں کا اجتماع ہے، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کہا ہمارے آقا خاتم النبیین نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے اگر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کے خیال میں آپ نے جھوٹ کہا نا؟ ہم مسلمان تو دل و جان سے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق میں بات کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ میں نبی ہوں، تو آپ کے خیال میں زبان زیب نہیں دیتی کہ میں بات کو دہراؤں، کیونکہ بات ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ نے جھوٹ کہا نا۔ اب وہ انکار انہوں نے نہیں کیا، احترام کی وجہ سے، جلدی وجہ انکار تو نہیں کیا۔ اب میں نے کہا کہ جب آپ نے یہ مانا کہ ہر گناہ میں لذت آتی ہے، تو حضور نے اگر یہ جھوٹ کہا تو اس پر آپ نے لذت کیا اٹھائی وہ تم بتا دو، میں تمہاری صداقت کا اقرار کر دوں گا۔ میرا چیلنج ہے تمام مذاہب کو کہ جس کو کہتے ہو تم کہ اس پیغمبر نے غلط کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں خدا کا، تو آپ کے خیال میں انہوں نے جو جھوٹ کہا، تو جھوٹ بغیر لذت کے، گناہ بغیر لذت کے نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ لذت کیا تھی؟ نہیں سمجھائی؟